اقامت کے وقت کب کھڑا ہونا سنت ہے؟ کھڑے کھڑے سننی چاہیے یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے؟ دیکھیں پہلے حدیث سن لیں۔ احناف کے نزدیک جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں اور ان کی دی ہوئی احادیث پر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مرویات کو جمع کیا، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی موجود ہو مسجد میں، امام اور مقتدی، امام صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی بھی موجود ہیں، تو اب سنت یہ ہے کہ حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح پر کھڑا ہوا جائے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی کھڑے کھڑے اقامت سنتا ہے تو اس کو فقہا نے، یہاں تک کہ صحابہ نے مکروہ جانا، اس کو کیا کہا ہے؟ مکروہ۔ کوئی کھڑے کھڑے اقامت سنے، یہ مسئلہ کوئی ایمان و کفر کا نہیں ہے، اگر کوئی کھڑا بھی ہو جاتا تو گناہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک تحقیقی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اگر کھڑا ہو جائے تو کوئی نہ کفر ہے، نہ گناہ ہے، نہ کوئی خلاف واجب ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہے بھائی سب کی، کھڑے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو سنت ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر امام بھی موجود ہو اور مقتدی بھی موجود ہیں تو اب کب کھڑا ہوگا؟ جب اقامت ہوگی حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلاح پر۔ بخاری شریف کی حدیث سنیں، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہی جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تقوموا حتی ترونی، یہ بخاری کی حدیث ہے، جب اقامت کھڑی ہو جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہونا جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ اب اگر اللہ اکبر پر کھڑا ہی ہونا ضروری ہوتا، یا جو اس پر کھڑا نہ ہو تو بے ادبی ہوگی، سرکار فرماتے جیسی اقامت شروع ہو کھڑے ہو جاؤ، لیکن سرکار نے روکا اور فرمایا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہونا۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا، نماز کی اقامت کہی جائے فلا تقوموا، تو کھڑے نہ ہونا، حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، تو جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہونا۔ اس حدیث کے تحت علامہ عینی، بخاری کی جو شرح لکھنے والے عمدۃ القاری میں، آپ صحابہ کا یہ عمل بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن قد قامت الصلاح کہتا، یہ صحابی رسول ہیں حضرت انس جو 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے۔ اس حدیث کے تحت عمدۃ القاری میں، اس کی بخاری کی شرح میں، یہ صحابہ کا عمل علامہ عینی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن کیا کہتا؟ قد قامت الصلاح۔ اسی طرح مصنف میں ہشام بن عروہ اقامت میں قد قامت الصلاح سے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب آئیے امام ترمذی کیا کہتے ہیں۔ امام ترمذی اسی حدیث کو ذکر فرماتے ہیں جو میں نے بیان کی، اور اس کے تحت امام ترمذی 592، یہ حدیث پاک کا نمبر ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم اصحاب، اہل علم سے مراد ہیں خلفائے راشدین، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عمر، یہ صحابہ کرام، اور عبداللہ بن زبیر، یہ سب اہل علم صحابہ۔ حضور کے اہل علم اصحاب میں سے بعض صحابہ کھڑے کھڑے اقامت سننے کو مکروہ قرار دیتے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے عمل سن لیا کہ آپ جب کب کھڑے ہوتے؟ جب مؤذن قد قامت الصلاح کہا کرتا تھا۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی، فتوی شامی، جس کو سب مانتے ہیں، جو دیوبندی علماء ہیں، وہ بھی ان کے فتوے کے آگے کسی کا فتویٰ نہیں چلتا، بلکہ فتویٰ بنتا انہی کے کلام سے، سب مانتے ہیں۔ آپ واضح لکھتے ہیں کہ جب امام اور مؤذن مسجد میں ہوں، امام اور مقتدی موجود ہوں، تو اب کھڑے کھڑے اقامت سننا یہ مکروہ ہے، بلکہ کب کھڑا ہو؟ جب قد قامت الصلاح کہی جائے، اور یہ معنی عقل و عادت کے مطابق بھی ہے کہ بندہ اس وقت کھڑے ہو جب بلایا جائے، قد قامت الصلاح، نماز کھڑی ہو گئی تو اب سب کھڑے ہو جائیں، اور یہی بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ احناف کے 3 بڑے علماء کا مسلک یہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ ساری روایتیں اسی پر ہیں، اور 50 سے زائد کتابیں فقہ کی کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ جب امام اور مقتدی مسجد میں ہوں تو اب حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں یا قد قامت الصلاح پر۔ اس پر صحابہ کا بھی عمل ہے، حضور کی حدیث بھی ہے، اور محدثین کا بھی اس پر عمل ہے، اور اہل علم اصحاب کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پر عمل رہا ہے۔ اب بعض حدیثیں وہ ملتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے، تو وہ اس وقت ہے کہ جب امام موجود نہ ہو، یہ حدیث ہے بالکل ہے کہ اللہ اکبر پر سب کھڑے ہو جاتے۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب امام موجود نہ ہو، اور امام جیسی اقامت شروع ہو گئی، امام پیچھے سے آ رہا ہے، تو یہ حدیث ہے کہ اب جیسے امام کو دیکھیں تو سب کھڑے ہو جائیں۔ اب بھلے کوئی اللہ اکبر پر دیکھے امام کو، کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر دیکھے، جس کی نظر پڑے، امام پیچھے سے آگے
اپنے مسلح تک پہنچ رہا ہے، اب جس صف سے گزرے گا وہ امام کو دیکھتے ہوئے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. یہ مسئلہ اس صورت میں ہے. لیکن جب امام موجود ہے اور مقتدی بھی موجود ہیں تو اب سنت کیا ہے کہ حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے. اور امام ترمذی کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی اصحاب علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب علم تھے، علم والے صحابہ تھے، ان کا بھی یہی موقف ہے. اور کوئی روایت، اچھا بعض لوگ کو جب یہ ہم روایات سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اکبر پر کھڑا ہونا اقامت کے وقت اس لیے ضروری ہے تاکہ صفیں بن جائیں، تاکہ کیا ہو جائیں؟ صفیں درست ہو جائیں، سب پہلے سے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ دور صحابہ میں تھا ہی نہیں. یعنی اس کو تو بعض علماء نے بدعت لکھا ہے کہ صفوں کے لیے کھڑے ہو جانا. کیا سرکار کے صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ اکبر پر کھڑے ہو جائیں تاکہ صفیں بن جائیں؟ حضور صفیں اقامت کے بعد درست فرمایا کرتے تھے، اقامت سے پہلے درست نہیں فرماتے تھے. جب اقامت ہو جاتی اب سرکار علیہ السلام صفوں میں قدم رنجا فرماتے. آپ صفوں پہ جاتے، کسی کا سینہ باہر نکلا ہوتا اس کو اندر کرتے، صفو صفوکم اس طرح کے اعلانات فرماتے. تو یہ سب تھا اقامت کے بعد. اقامت سے پہلے سرکار صفیں درست نہیں فرماتے تھے. اقامت کے بعد اقامت مکمل ہو جاتی تو حضور کھڑے ہوتے اور خود چل کر، جو صف سے باہر ہوتے تو خود چل کر سرکار ان کو صف میں داخل فرماتے. یہ بھی سنت ہے. صرف اعلان کرنا ہی سنت نہیں ہے بلکہ صفوں تک جانا بھی سنت مبارکہ ہے، اور یوں صفوں کو درست کرنا بھی سنت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.